وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردہ طاری کر دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، یعنی جب آدمی کے کانوں میں وہ کچھ میل شیل آ جائے تو پھر بات سنائی نہیں دیتی، تو انہیں سنائی نہیں دیتا۔ اب یہاں سوال تو آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ انہیں کیوں نہیں سنانا چاہتا، کیوں پردہ طاری کرتی ہے؟ کوئی تو گڑبڑ تھی نا جس کی وجہ سے یہ پردہ طاری ہوا ہے، وہ بس ذہن میں رکھیے، وہ گڑبڑ آگے آئے گی کہ کیوں اللہ نے یہ ان کے دلوں کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم کر دیا۔ یہاں یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ وہ سنتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اوپر پردہ ہے۔ اچھا، یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ان میں بڑی مشابہت ہے، وہاں ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، وہاں وجہ بتا دی کہ جب اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ طاری کر دیتے ہیں، باریک، جو نظر نہیں آتا، حجابًا مستورا، چھپا ہوا پردہ۔ تو کن لوگوں یہ کیوں طاری کیا؟ قرآن سمجھ میں اس کے آئے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا بڑی پرکشش ہے، جب تک آپ آخرت کا مستقبل سنوارنے کی نیت نہیں کریں گے قرآن مجید کی سمجھ آپ کو نہیں آ سکتی۔ یہ کلام آپ کے لیے نقصان دہ آپ کی سمجھ کے مطابق، کیونکہ آپ کا جو ویو ہے وہ تو دنیاوی اعتبار سے آپ سیانے ہیں، تو یہ تو دنیا کا نقصان کرتا ہے، لہٰذا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اسے اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ جعلنا بینک جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یہ وہ وجہ ہے کہ یہ قرآن سے فیض نہیں حاصل کر سکتے، تو اگر آپ ان کو ہر طرح کی نشانی دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں، گابن اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر لیں، آسمان سے کتاب اتار کے دکھا دیں، ان کے لیے کوئی چشمہ یہاں جاری کر دیں، إِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ہر نشانی دیکھ لیں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے، ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے اپنی دنیا قربان نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ قرآن کو نہیں مان سکتے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن تو بس اساطیر الاولین ہے۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے، اساطیر الاولین کیوں؟ اس میں نوح علیہ السلام کی کہانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہے کیا اس کے اندر؟ یہ کوئی علمی کتاب نہیں ہے، یعنی ان کا جو بھی اس وقت کی علمی سطح تھی اس کے اعتبار سے انہیں یہ علمی کتاب نظر نہیں آتی۔ ویسے آج بھی جو بھی علمی معیارات ہیں لوگوں نے بنا لیے ہیں، تو یہ کوئی اس طرح کی کتاب تو نہیں ہے جیسے اکیڈمیا کی کوئی کتاب ہوتی ہے نا، جیسے اس کے مضامین ہوتے ہیں، پھر ان کی ترتیب ہوتی ہے، ابواب ہوتے ہیں، پھر وہ افتتاحی جو ہے وہ باب ہوتا ہے، یہ اس طرح کی کتاب تو نہیں ہے، اس کا وہ انداز تو نہیں ہے، یہ فطری انداز کی کتاب ہے، یہ علمی انداز جو عام دنیا میں اکیڈمیا کا ہے وہ انداز اس کا نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں یہ تو اساطیر الاولین ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کہنے کو قصے ہیں، کہانیاں ہی ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، قصص النبیین ہیں، اور یا یہ کہ انبیاء اور رسل ہیں، تو اگر آپ کا آخرت پر یقین ہو تو یہ قصوں کے اندر سبق ہے، یہ سب مورل لیسن لیے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے سبق لے کے آئے۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو یہ بس کہانیاں ہیں، جیسے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں انہیں نیند آ جاتی ہے، تو جس کو کہانی سنے گا وہ اسے نیند آئے گی، وہ اس کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ابھی دیکھیے نا، یہ قصہ ہی تھا نا جو ہم نے سورہ مائدہ کے آخر میں پڑھا، تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بال کھڑے ہو جائیں گے اس سے، اور جس کا نہیں ہوگا اس کے لیے ایک کہانی ہے جو اس نے سن لی، تو اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔